بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. معزز حضرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک صحرا میں اپنی سواری کے ساتھ جائے اور اس کی سواری پر اس کی کھانے کی پینے کی ساری چیزیں ضرورت کی ہو، پھر اچانک وہ اپنی سواری کو کھو دیتا ہے، پھر وہ سواری کو اپنی تلاش کرتا ہے، تلاش کر اسے سواری نہیں ملتی، حتیٰ کہ تھک کر وہ آ کر ایک درخت کے سائے میں سو جاتا ہے۔ قد ایس من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب نہیں مل پائے گی سواری۔ جیسے ہی وہ سو کر اٹھتا ہے تو اچانک اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے، پھر وہ سواری کی لگام کو نکیل کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر جو ہے خوشی کے مارے اللہ سے کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مسئلہ دین، اس حدیث کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، اگر تو معاف نہیں کر تو کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس توبہ سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث کریمہ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی اپنی سواری کے ساتھ سفر پر نکل گیا، صحرا میں چلا گیا ہے۔ فلاں کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں نہ کوئی درخت ہو اور نہ ہی کوئی پانی ہو، یعنی صرف ریت ہی ریت، صحرا، کوئی انسان کے پاس پرسان حال نہیں، کوئی آدمی چلنے پھرنے والا نہیں، صرف صحرا، ریت ہی ریت ہے، وہاں پر صرف وہ تنہا تنہا ہے۔ اب وہ آدمی سواری پر ساز و سامان لے کر، کھانے پینے کی چیزیں لے کر، ضرورت کی چیزیں لے کر نکل پڑتا ہے، اچانک وہ سہیلی کو کھو دیتا ہے۔ سہیلی کو کھونے کا مطلب، سواری کو کھونے کا مطلب کھانا پینا کا کھو دینا ہے، ضرورت کی چیزوں کو کھو دینا ہے۔ اگر اس وقت کھانے پینے کی چیزیں اسے نہ میسر ہو، اگر پینے کی چیزیں نہ میسر ہو تو اس کی جان جانا ہے۔ تو یہی چیز حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح سے ایک صحرا میں آدمی سواری کو کھو دیتا ہے، اس کا مطلب اپنی زندگی کو کھونا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کا نہ ملنا انسان کی زندگی کا کھو دینا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد ایس من راحلتہ، وہ آدمی جو ہے مایوس ہو جاتا ہے اپنی سواری سے، یعنی اس کے بعد جو ہے نہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب مجھے موت ہی موت ہے، مرنا ہے، اس لیے کہ کوئی چیزیں نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں جس سے میں جا کر کوئی سوال کر لے لوں، کوئی نظر تک آنے والا نہیں، ایسی جگہ پر سواری گھوم جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ینتظر، وہ انتظار کرتے ہوئے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، یعنی موت کا انتظار کرتے ہوئے۔ پھر اچانک جیسے ہی وہ آدمی اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے سواری کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ پاتا ہے، تو اس وقت فوراً وہ سب سے پہلے اونٹ کی نکیل کو پکڑتا ہے، سواری کی نکیل کو پکڑتا ہے اور خوشی کے مارے اللہ سے کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ تو یہاں پر آپ تصور کریں کہ انسان کا جو ہے زندگی سے مایوس ہو جانا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے، اب اسے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، اچانک جیسے ہی اسے زندگی کی امنگ مل جائے، زندگی گزارنے کی ایک سبب مل جائے، تو جس طرح سے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح
توبہ جو ہے ہر مسلمان پر کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ جميعا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں بار بار اللہ سے توبہ کرو، فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں خود جو اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو توبہ و استغفار انسان کو کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو ہے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ مومن کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے۔ مومن جو ہے یہ جو اللہ پر جو حقیقی معنی میں ایمان رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ سے ہونے والے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، چاہے وہ گناہ حقیقت میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہتے ہیں کہ بے شک ایک مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے تصور کرتا ہے گویا کہ وہ ایک ایسے پہاڑ کے نیچے پتھر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پتھر ابھی اس اوپر گرنے والا ہے، گناہ کو ایسے تصور کرتا ہے۔ اور جو آدمی یہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں کوئی پتھر اس پر گرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کی کوئی امید نہیں، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ بالکل مسلمان کی ایک مومن کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جو آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، وہ ایسے اپنے آپ کو تصور کرتا ہے گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیا ہوں، اب مجھے نجات کی کوئی گھڑی نہیں، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ مجھے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کو انسان گناہ سمجھنا چاہیے، گرچہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اور آپ گناہ صغیرہ ہے سمجھ کر ایسے چھوڑتے جائیں تو یہی گناہ جو ہے کبیرہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال اس حدیث میں ایسا دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے ایک وادی میں اتری ہے، اب انہیں کھانے کی ضرورت ہے، اب وہ پکانا چاہتے ہیں کھانا، تو ایک آدمی جاتا ہے، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک لکڑی لا کر جمع کرتے ہیں۔ اب سب ایک لکڑی لائیں گے تو لکڑیاں اتنی جم جاتی ہیں کہ جس میں وہ آدمی کھانا پکا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ جلا کر وہ آدمی کھانا پکاتا ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ہے۔ آدمی جو ہے جس طرح سے چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھتا ہے تو ایک چھوٹے گناہ کا ارتکاب کرتے 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 وہ اتنے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ کے عذاب میں داخل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک منافق جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ اس کی ناک پر جو ایک مکھی بیٹھا اس کو سے اڑا دیا ہے۔ گناہ بڑے بڑے گناہوں میں ایسے سمجھتا ہے گویا کہ اس کی ناک پر ایک مکھی بیٹھی اس نے اڑا دیا۔ تو اس لیے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لیں توبہ کی مہلت سے توبہ کر لیں گے، کیا معلوم کہ ہم گناہ کریں اور توبہ کی مہلت نہ ملے؟ کسے معلوم کہ ہم ابھی ہم سے گناہ ہو جائے، ہم اس امید میں رہے کہ اللہ سے توبہ کرنے لے جا کر ہمیں پھر توبہ کرنے کا وقت میسر نہ ہو۔ اور انسان کوئی کیسے گناہ کا کام کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟ کیسے انسان اس بات کو جانتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی خبر سے اپنے رب کی اطلاع سے باہر نہیں ہوں، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، اسے جانتے ہوئے بھی کوئی انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ ایسے انسان کے پاس جرأت کیسے آ سکتی ہے کہ جب کہ اسے معلوم ہے کہ میں اپنے رب کے احاطے میں ہوں، اپنے رب کے علم میں ہوں، میرا رب ہر چیز جانتا ہے، پھر بھی وہ گناہ کرے؟ تو گناہ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے کے باوجود جب وہ توبہ مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی توبہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوش کر دیتی ہے۔ حالانکہ نافرمانی خود رب کی کیا ہے، لیکن رب کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اگر اللہ سے آ کر کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت آپ اس بات پر بھی غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ توبہ کا سسٹم ہی نہ رکھتا، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو توبہ کا ایسا کوئی عمل ہی نہ رکھتا کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو سوچے کہ ہمارے اور آپ کے دل اور آپ کے کتنے گناہ جمع ہو جائیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا کی کہ ہم گناہ کریں اور دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لیں اور گناہ صاف ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر توبہ جیسا عمل ہمارے پاس نہ رہتا تو سوچیے کہ ہمارے سے صادر ہونے والے گناہوں کی کتنی بڑی تعداد ہوتی، کتنی بڑی گنتی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ جیسا عمل نہ رکھا۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ خوش ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوتے ہیں یہ ہم اور آپ اس کی صفت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی شاعر شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جیسے لائق ہے اللہ تعالیٰ ویسے خوش ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان جیسے خوش ہوتا ہے اللہ ویسے خوش ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ ہم اور آپ جتنا ہمیں مل جائے حدیث کے اندر اتنی پر عمل رکھیں گے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، یقیناً اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے شاعر نشان ہے اللہ تعالیٰ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے تنہا اپنی سواری پر جو ہے ساز و سامان لے کر سفر پر نکل جائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا آدمی کبھی کبھار سفر کر سکتا ہے۔ تنہا سفر کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن سفر تنہا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی سفر تنہا کر لے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم اور آپ بھی جو ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس آدمی کی طرح ہے جس کا ساز و سامان پورا گم گیا، اب بس وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک اسے ساز و سامان مل جاتا ہے تو جس طرح سے وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی جو بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آدمی جو ہے غیر اعتمادی یعنی ارادتاً نہیں بلکہ زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل گیا، زبان سے کوئی ایسا قول نکل گیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، اس کو مواخذہ نہیں کہتے، قصداً نہیں، ارادتاً نہیں کہا بلکہ ایسے ہی نکل گیا۔ تو اگر ایسے کوئی الفاظ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے تو اس کو مواخذہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ آدمی اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی زبان سے وہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اگر آدمی جو ہے بغیر ارادے طور پر زبان سے کچھ نکل گیا تو ایسی چیز پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ خوشی اور زیادہ غمی دونوں کبھی کبھار انسان کو جو ہے گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کو جو ہے قتل کرنے کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ خوش بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے اور اتنا زیادہ غم بھی انسان کو لاحق نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ تو یہ چند چیزیں حدیث کے تعلق سے تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اللہ توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں توبہ و استغفار کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔